میں پھر اعادہ کرنا چاہتا ہوں اسی بات کا کہ جو میرا فطرت سے رابطہ ہے یا فطرت کا مجھ سے، وہ یہ تقاضا کرتا ہے، میں سوچتا ہوں کہ میں مشین نہیں ہوں، میری ذہانت مصنوعی نہیں ہے، مجھے فلٹر کی آنکھ سے نہ دیکھا جائے، فلٹر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، وہ دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی، یہ اقبال سے معذرت کے ساتھ۔ تو کیمرے کی آنکھ سے دیکھنا جو ہے یہ ہائپر ریالٹی کو، حقیقت سے دوری کو جنم دیتا ہے، اور ہماری پوری نسل سید کاشف رضا کے لفظوں میں کہ اس فلٹر اور اس سارے نے ہمیں ایک نرگسی کوفتے کا شکار بنا دیا، تو قوم کیسے اس کی بالکل الٹ سے نکل سکتی ہے؟ جیسے حمزہ یعقوب کا شعر سنایا انہوں نے کہ شناخت سب سے بڑا نفسیاتی مسئلہ ہے، میں چاہتا ہوں کسی شے کا کوئی نام نہ ہو، یہ ہماری بعد والی نسل ہے، یہ جانے خود آشنائی ہے یا خود فراموشی ہے؟ خود فراموشی کے عہد میں ہم لوگ رہ رہے تھے، اور یہ مارکیز کے 100 ایئرز آف سولیٹیوڈ میں ہے کہ جب ماکوندو بستی پر گیبریل گارشیا مارکیز کہتا ہے کہ صنعت کا ہجوم ہوا، زندگی بدلنے لگی، تو وہ لوگ بھولنے لگ پڑے کہ یہ کیا چیز ہے، تو لکھنے لگ پڑے کہ یہ پانی ہے، یہ خاک ہے، یہ آگ ہے۔ تو وہ شعر جس کے بارے میں احمد جاوید نے کہا تھا کہ کسی بھی بڑے شاعر کے دیوان میں شامل کر دیں شعر کو تو وہ بخوشی اس کو قبول کرے گا، وہ ادریس بابر کا شعر ہے کہ خود فراموشی کے ڈر سے میں نے خاک پر خاک لکھا، آگ پہ آگ۔ تو ہم خود فراموشی کے عہد میں رہتے ہوئے لوگ تھے، اور اس سے پچھلی نسل ثروت حسین اور ستر کی دائی وہ خودکشی کی طرف مائل تھی، یہ خود سے جڑے ہوئے، سیلف سے جڑے ہوئے جو تلازمات ہے، اگر میں ابھی سے شناخت کے مسئلے سے خود آشنائی، خود فریبی، اس سے پچھلی نسل کا معاملہ تھا۔ باقی صدیقی جب کہتے تھے کہ خود فریبی سی، خود فریبی ہے، پاس کے ڈھول بھی سہانے لگے، یہ وہ نسل ہے جنہوں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا تھا۔ ثروت حسین والی، ستر والی نسل وہ ہے جس نے، اقبال نے شاید کہہ دیا تھا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ کی خودکشی کرے گی، تو یہ خودکشی والی نسل تھی۔ اور خود فریبی سے پچھلا آپ لوگ جانتے ہیں کہ خودی کا درس پڑھایا گیا تھا ہمیں، یہ غزل کے تلازمات پیچھے کو جاتے ہوئے، اور پھر خود پرستی کیجئے یا حق پرستی کیجئے، آہ کس دن کے لیے ناحق پرستی کیجئے۔ یگانہ نے غالب کی خودداری کے، خود پرستی کے رد میں جب یہ والا کیا، تو اس سے پہلے میر کہتے ہیں بے خودی بے سبب نہیں غالب، سوری اس سے پیچھے یہ تو غالب بھی فرما رہے ہیں، تو میر کے ہاں جو بے خودی کے تلازمات ملتے ہیں، دیر سے انتظار ہے اپنا، جی دیر سے انتظار ہے اپنا۔ تو یہ میں چاہتا ہوں کہ ہم غزل کو اگر دیکھیں تو میں آج اس مرحلے پر کھڑا ہوں کہ غزل جو ہے وہ ایک وحدت الوجودی کیفیت سے نکلتی ہوئی خود بے خودی اور خودداری، خودی، خود فراموشی، خودکشی اور خود آشنائی تک آ چکی ہے۔ تو غزل کے سفر کو میں اس سیلف کے ذریعے سے اگر ڈیفائن کرتے ہوئے دیکھوں تو میں کہتا ہوں کہ غزل کا جو، جس کے لیے تقریباً 100 کے قریب الفاظ مارکیز نے لکھے پاکوندو بستی میں، وہ کہ وہاں بارشیں ہوتی تھیں، پرندوں کے مرے ہوئے پرندوں کا اترتا تھا۔ نظرُ الاسلام نے اسی ایک منظر سے پورا ناول مردہ پھولوں کی سمفنی بنا دیا، لیکن جب غزل کا شاعر کہتا ہے تو اس کے لیے احمد جاوید کہتے ہیں کہ اس کو کسی بھی بڑے شاعر کے دیوان میں شامل کر دیں تو یہ غزل اس کا سرنامہ بن سکتا ہے، اور وہ بخوشی اس کو قبول کرتے ہیں کہ خود فراموشی کے ڈر سے میں نے آگ پر آگ لکھا، خاک پہ خاک۔ لیکن آج کا نوجوان جو ہمارے بعد آیا وہ یہ کہہ چکا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی شے کا کوئی نام نہ ہو۔